بسم الله الرحمن الرحيم. ومدرج السند وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. اس سے پہلے بیان آیا ہوا ہے کہ حدیث مدرج جس حدیث میں کچھ لفظ راوی بڑھا دے اس کی دو قسمیں ہیں، مدرج المتن، مدرج السند. متن میں کچھ بڑھا دے تو مدرج المتن، سند میں کچھ بڑھا دے تو مدرج السند. متن میں بڑھانے کی تین شکلیں تھیں، شروع میں بڑھائے، بیچ میں بڑھائے، اخیر میں بڑھائے. تو شروع میں بڑھانے کی مثال آئی تھی وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ حدیث ہے. اس کے شروع میں حضرت ابو ہریرہ نے أَسْبِغُ الْوُضُوءَ یہ بڑھایا اور دلیل دیا دوسری حدیث سے کہ ایک جگہ فرمایا آپ نے أَسْبِغُ الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ، تو اس سے وضاحت ہو گئی کہ وہ بڑھایا ہوا ہے. اور دوسری جگہ بڑھانے کا ہے متن کے بیچ میں بڑھانا، اور وہ متن کے بیچ میں متن پڑھ لیتے ہیں انا زعیم والزعیم الحمیل لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنت وبیت فی وسط الجنت. تو یہ متن ہے. متن کا بیچ کیا ہے؟ والزعیم الحمیل. زعیم کے معنی ذمہ داری اٹھانے والا. تو اس کا ترجمہ کیا راوی نے اور کہا زعیم کیا ہے؟ حمیل. تو یہی حمیل جو بڑھایا ہے وسط میں بڑھایا، بیچ میں بڑھایا. اور تیسری یہ ہے کہ اخیر میں بڑھایا جائے، اور کہا تھا شروع میں اور بیچ میں بڑھانا یہ قلیل ہے، اور اخیر میں بڑھانا وَهُوَ الْأَغْلَبُ کثیر ہے. اور اس کا متن کیا ہے؟ اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن مَّنَامِهِ، نیچے صفحہ 85 پہ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ 3 مرات قبل ان يجعلهما في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. یہاں تک متن حدیث ہے اور اخیر یہاں سے شمار ہے. ثم ليغترب بيمينه من انائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. یہاں تک بڑھایا ہوا ہے، یہ اخیر ہے. اسی کا نام ہے مدرج المتن فی الاخیر، مدرج المتن فی الوسط، مدرج المتن فی الابتداء. تو تینوں کی مثال ہو گئی. اور ابو حاتم رازی نے فرمایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا کہلائے گا ادراج فی الاخیر، مدرج المتن فی الاخیر. اب مدرج السند کا بیان ہے کہ سند میں کچھ اضافہ. تو اس میں سے پہلی قسم الاول، کہہ رہے ہیں کہ اسے چند قسمیں، 1 2 3 4 قسمیں ہیں، لیکن وہ اقسام کہہ کے یہ گنجائش رکھی ہے کہ 5 بھی ہو سکتی ہے، 6 بھی ہو سکتی ہے. اگر اوپر یہ کہہ دے اس کی 4 قسمیں ہیں، اب بیان کرتے کرتے 5 بھی نکل جائے تو جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے وہ اقسام یہ محتاط لفظ ہے اور اس کی چند قسمیں ہیں. تو پہلی بیان کریں گے، دوسری بیان کریں گے، تیسری بیان کریں گے، چوتھی بیان کریں گے، وہاں رک جائیں گے. آپ کو 5ویں معلوم ہو تو 5ویں بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے وہ اقسام چند قسمیں ہیں، ہم نے 5ویں کی نفی نہیں کی تھی. تو اس لیے الاول پہلی قسم یہ ہے ان یروی جماعت الحدیث، کہ ایک جماعت نقل کرے حدیث. ایک جماعت ہے پوری، یہ حدیث نقل کر رہی ہے، متن حدیث آگے ہے. اب کیسے نقل کر رہی ہے؟ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ، ایک سند، پھر یہ سند، پھر یہ سند، پھر یہ سند، 2 3 سندیں، 4 سندیں ہیں. یہ پوری جماعت حدیث نقل کر رہی ہے اور 4 سندیں الگ الگ مستقلاً ہیں. عن فلان عن عبد الله عن فلان عن عبد الرحمن، یہ عن فلان عن عبد الرحیم عن فلان عن عبد الرزاق. یہ تیسری ہے عن فلانة وعن عبد القدیر وعن فلان عن عبد الرحمن.
فلاں فلانا سب آگے اس میں الگ الگ مستقل سند ہے. اب اس میں ادراج کیسے ہوا؟ ہمارے زمانے کے کسی آدمی نے اس حدیث سنی، متن حدیث ہے، یہ سند بھی سنی، تو سند میں ان فلاں ادھر سے لیا، ادھر سے ان عبد الرحیم لے لیا، ادھر سے ان عبد الرزاق لے لیا، تینوں سندوں کو ملا دیا، تو ملا کر کے خلط بلط کر دیا، تو یہ مدرج ادراج ہو گیا. اسی کو بتانے جا رہے ہیں. ان یروی جماعۃ الحدیث. اب جب وہاں کتاب پڑھیں گے، سامنے رہے گی کتاب، تو بالکل صاف نظر آئے گا، ہاں دیکھو یہاں سے یہاں لیا ہے، یہاں سے یہاں لیا، یہاں سے یہاں لیا. یہاں مثال ہی ایسے بنانی پڑے گی سمجھنے کے لیے. ان یروی جماعۃ، پہلے قسم مدرج السند کی یہ ہے کہ ایک جماعت نقل کرے حدیث کو باسانید مختلفۃ، مختلف سندوں سے. فیرویہ، تو نقل کرتا ہے اسی حدیث کو انہم، اس پوری جماعت سے، راوین، ایک راوی اسی حدیث کو نقل کرتا ہے پوری جماعت سے. لیکن کیا کرتا ہے؟ فیجمع الکل، تو جمع کر دیتا ہے کل کو، الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں، کل السند، کل الاسانید، ساری سندوں کو، کل الاسانید، ساری سندوں کو جمع کر دیتا ہے، علی اسناد واحد، ایک سند پر، من تلک الاسانید، ان سندوں میں سے کسی کو کہیں سے لیا، کسی کو کہیں سے لیا، جمع کر دیا. ولا یبین الاختلاف، اور اختلاف کو بتاتا نہیں ہے، جوڑ کر کے ایک سند بنا دیا. یہ ہو گئی مدرج السند کی پہلی مثال، پہلا طریقہ، یہ پہلی قسم. الثانی، دوسری قسم مدرج السند کی یہ ہے ان یکون المتن عند راو، کہ متن ہو ایک راوی کے پاس، الا طرفا منہ، مگر اس کا ایک حصہ. متن ہے النکاح من سنتی، یہ متن ایک راوی کے پاس ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس میں نہیں ہے، اس راوی میں صرف جو ہے النکاح من سنتی ہے ایک سند سے. فإن عنده، تو بے شک وہ دوسرا حصہ اس کے پاس، بإسناد آخر، دوسری سند سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جملہ جو ہے یہ دوسری سند سے، اسی لیے جو معتاد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فی روایت فمن رغب عن سنتی، اور جو لوگ معتاد نہیں ہیں سب ایک ہی میں سمیٹتے چلے جاتے ہیں، نکاح تو ہو جائے گا، پڑھ دیتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو ایسے ملا کے پڑھ دیتے ہیں. لیکن النکاح من سنتی یہ دوسری سند سے ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی طرفا من ذلک الحدیث، یہ دوسری سند سے. فیرویہ راو عنہ، تو اسی حدیث کو نقل کرتا ہے ایک راوی اپنے شیخ سے، تامن، کمپلیٹلی، مکمل، بالاسناد الاول، پہلی سند سے، یعنی اسی نے ملا دیا، پہلی سند سے دونوں کو نقل کر دیا. ومنہ، اور اسی میں سے یہ سمجھ میں آ گیا نا، اللہ طرف منہ، ایک حصہ پوری بڑی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ کہیں اور سے منقول ہے. ایک آدمی کا پوری بڑی حدیث وہ بھی پڑھ دے رہا، جو پہلی سند ہے اسی میں یہ بھی ملا دیا. یہ ہے مدرج السند ہے. ملایا تو اس کو ہے، لیکن جس سند ہی کی بنیاد پہ سب کھڑی ہے نا، عمارت کھمبے پہ کھڑی ہے، تو یہ پورا متن اور ایک حصہ تھوڑا سا یہ متن اسی پہ کھڑا ہو گیا، تو مدرج السند، سند کو گویا کہ اس کے ساتھ ٹیک دیا. ومنہ، اور اسی سے ہے ان یسمع الحدیث من شیخہ، کہ سنے حدیث اپنے شیخ سے، الا طرفا منہ، مگر اس کا ایک پارٹ، ایک پورشن، اس کا ایک حصہ نہ سنے. فیسمعہ عن شیخہ بواسطۃ، تو اس پورشن کو، اس حصے کو سنتا ہے اپنے شیخ سے، بواسطۃ، ایک واسطے سے. ایک ہے ایک حصہ، اسی مثال لے لیتے ہیں، مثال مان لیتے ہیں نکاح من سنتی، کہ اپنے استاد سے سنا ہے. لیکن فمن رغب عن سنتی کو جو سنا ہے اپنے استاد سے، تو بیچ میں کوئی اپنا شاگرد ہے، اس دن پڑھنے نہیں آیا تھا،
اسے کہا ذرا تکرار کراؤ، بھی بتایا کہ یہ استاد تک بہت پہنچ گئی لیکن اپنے ساتھی کے واسطے سے. فَيَسْمَعُهُ عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ، اس کو سنتا ہے اپنے شیخ سے ایک واسطے سے. فَيَرْوِيهِ رَاوٍ، اس نے تو بتایا ایسے کہ یہ ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے، اور یہ اس دن پڑھنے نہیں آیا تھا تو استاد ہی سے سنا ہے، لیکن فلاں ساتھی نے بتلایا تھا. لیکن ایک تیسرا آدمی جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے دونوں حصوں کو ملا کر کے اپنے اسے استاد سے بیان کر دیتا ہے، وہ تفصیل نہیں ذکر کرتا، تو یہ بھی مدرج السند کہلاتا ہے. فَيَرْوِيهِ رَاوٍ، تو اس حدیث کو ایک راوی بیان کر دیتا ہے عنہ، اس سے تاماً، مکمل، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، بحذف الواسطۃ، واسطے کو حذف کر کے، واسطہ حذف کر دیا. تو واسطہ حذف کر دیا، اتنا بھی جو اس کی نوعیت بدلی ہے اس کا بھی محدثین نے لحاظ کیا ہے، اور حدیث میں اس کا الگ سے نام دے دیا ہے تاکہ حدیث کی جو تعریف پڑھے رہے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اس حدیث کی تقریر تو نہیں کریں گے لیکن صرف یہ کہہ دیں گے کہ حدیث مدرج السند ہے. تو اس مدرج السند کی اصطلاح کے جسم کے اندر، یہ قالب کے اندر یہ مفہوم پورا پوشیدہ ہے کہ مدرج السند تو 4 طرح ہوتی ہے. کون سی مدرج السند ہے؟ پڑھے گا، اسماء الرجال نکالے گا، اس میں دیکھیں ہاں یہ ہے مطلب. انہوں نے تو ڈائریکٹ نقل کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا جملہ فلاں سے اور اتنا جملہ فلاں سے، یہ ہے اس میں تفصیل. تو اتنا لحاظ کر کے مدرج السند تھوڑا سا لفظ بنا دیا، اصطلاح مقرر کر دیا تاکہ وہ پوری تفسیر اس چوکھٹے کے اندر، اس اصطلاح کے حدود کے اندر محفوظ رہے. تو اتنا بڑا ان لوگوں کا کرم ہے ان حضرات پہ، اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنے نبی کی حدیث کا اتنا زیادہ جو ہے اہتمام فرمائے، حفاظت حدیث کا. الثالث ان یکون عند الراوی متنان، تیسرے یہ ہے کہ راوی کے پاس 2 متن ہوں، مختلفانی، مختلف ہوں. 2 متن ہو، انما الاعمال بالنیات، ایک متن ہو گیا، اور دوسرا متن کیا ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، 2 متن ہو گئے. باسنادین مختلفین، 2 مختلف سندوں سے. اب اس کی سند بالکل الگ ہے اور اس کی سند بالکل الگ ہے، مختلفین، سندین مختلفین. فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ، تو ان دونوں کو نقل کرتا ہے ایک راوی اپنے استاد سے. ایک استاد نے پڑھایا ان دونوں متن کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور سند یہ الگ. اور یہ بھی پڑھایا ایک استاد، اسی استاد نے کیا، انما الاعمال بالنیات، اور اس کی سند الگ ہے، یہ مختلف ہے. پڑھایا شاگرد ہے، اس میں سے ایک شاگرد نے کیا کیا، مغرب بعد تکرار کرایا، مغرب بعد تکرار کرایا کہ انما الاعمال بالنیات، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ حضرت نے بیان کیا تھا اسی ایک سند سے، عن عبد الرحمن عن عبد الرحیم عن محمد مبین عن ابو قلابہ، ایسے ایک سند کر دیا، دونوں سندوں کو ملا دیا. تو یہ کیا ہو گیا، مدرج السند کی ایک شکل یہ بھی. فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ، تو ان دونوں متنوں کو روایت کر رہا ہے ایک راوی، عنہ، اسی استاد سے، مختصراً علی احد الاسنادین، دونوں سندوں میں سے کسی ایک پر ڈیپینڈ ہوتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے، دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرتے ہوئے. کسی ایک سند کو لے لیا ہوگا، یہ دونوں اس طرح سے آ رہی ہے، ایک سند کو اس نے مدرج کر دیا، مدرج السند. او یروی احد الحدیثین، یا نقل کرے 2 حدیثوں میں سے ایک کو، باسنادہ الخاص، اس کی خاص سند کے ساتھ. لیکن یزید فیہ من المتن الآخری، لیکن اسی میں بڑھا دے دوسرا متن،
لیکن یزید فیہ من المتن الآخر، لیکن اسی میں بڑھا دے دوسرا متن۔ یزید آ گیا، یزید بتایا تھا ہم نے۔ ایک جگہ تراویح پڑھانے گئے تھے تو تراویح کے بعد ایک صاحب نے پوچھا کہ یزید کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ نہیں تو یزید تو بہت بعد میں ہوا ہے، اس کا ذکر کہاں قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، قرآن میں تو نہیں آیا ہے۔ کیا نہیں آیا ہے؟ آج آپ نے پڑھا تھا، اس دن اتفاق سے 15واں پارہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہاں پڑھا تھا؟ تو باقاعدہ یاد کر لیا تھا اتنا لفظ، کہا تھا آپ نے پڑھا تھا نا لا یزید الظالمین الا خسارہ۔ میں نے کہا یہ لوگ کہاں سے یزید کو لکھا ہے نکال کے لے آئیں گے؟ مولانا سلمان حسینی اکیلے نہیں ہے، پورے جمہور میں سب پھیلا ہوا ہے یزید اور معاویہ اور حضرت علی کا مسئلہ سب۔ اس کو کیسے سمجھائے، کیسے جواب دے؟ تو اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، وہی دماغ میں بات ڈالنے، کوئی بھی چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اچھی ہو بری ہو تو شیطان کی طرف سے۔ تو میں نے کہا کہ وہ آپ جو ہے قرآن شریف میں کنارے لکھا رہتا ہے تا کے اوپر رکنا چاہیے، اور میم کے اوپر وقف لازم ہے، یہ سب پڑھا ہوگا؟ کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا وہیں آگے لکھا ہے لا لکھا ہے نا؟ ہاں لا لکھا ہے۔ میں نے کہا لا کے معنی کیا ہے؟ کہا وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں لا کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے لا یزید الظالمین، اس کا مطلب ہے وہ یزید نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے۔ اچھا ہاں بات سمجھ میں آ گئی، وہ اسی لیے اللہ نے بڑھا دیا ہے تو یہ لاکن یزید بھی، تو یزید یہاں پہ آ جا رہا ہے، زیادہ یزید فیل ہے۔ وہ فیل کیا پڑے گا؟ وہ تو سب میں فیل ہی ہے، پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن یزید فیہ من المتن الآخری، لیکن اس متن میں دوسرے متن سے کچھ بڑھا دے رہا ہے، ما لیس فی الاولی، جو اول میں نہیں ہے۔ اسی کو تھوڑا سا شکل دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی مدرج المتن کی، مدرج السند کی تیسری قسم ہے۔ ایک حدیث بیان کی لا دین لمن لا امانۃ لہ، حدیث بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر حدیث کسی نہ کسی سند سے ہوتی ہے، تو اس کی سند ہوگی، اس سند کو بیان بھی کر دیا، یہ سند ہے اور یہ حدیث ہے۔ اب اسی حدیث میں دوسری حدیث ملا دی تو بھی کیا ہو گیا؟ اسی سند پہ بھی ٹھہر گئی، تو مدرج السند یہ بھی کہلائے گی۔ متن آخر بھی تھوڑا زیادہ کر دے اس میں، لیکن یزید فیہ من المتن الآخری، لیکن اسی حدیث میں دوسرے متن سے کچھ لا کر کے زیادہ کر دے، ما لیس فی الاولی، جو پہلے متن میں نہیں ہے، کیونکہ پہلا متن پہلے سند سے بیان ہو گیا۔ اب ایک اور متن کہیں سے اٹھا کے لا کے ملا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اسی سند پہ وہ کیا کرے گا؟ ٹھہراؤ کرے گا، کھڑا رہے گا، قیام اس کا اسی پہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ متن اس کی اسی سند میں لا کے گھسا دیا، تو یہ بھی مدرج السند کہلائے گا۔ متن لا کے داخل کر رہا ہے، لیکن وہ جہاں کی سند کا ہوگا گویا کہ وہ سند بھی لا کے اس میں لا دیا، اسی سند سے ہے، یہ بھی ایسا ہو گیا۔ تو دور سے دیکھے تو مدرج السند بن جا رہا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کیا ہے؟ متن لا کے داخل کر رہا ہے۔ لیکن یزید فیہ من المتن الآخری، لیکن اس میں اضافہ کر دے رہا ہے دوسرے متن سے، ما لیس فی الاولی، وہ جملہ جو پہلے متن میں نہیں ہے، پہلے متن میں فی الاولی فی المتن الاولی، الاول کیا ہے؟ صفت ہے۔ الرابع ان یسوق الراوی الاسناد، چوتھے یہ ہے کہ راوی بیان کرے ایک سند بیان کر رہے ہیں ایسے ان فلان فلان فلان، فیعرض له عارض، تو اس کو کھانسی آ جائے، تو اس کو کوئی عارض پیش آ جائے، فیقول کلاما، تو کچھ کلام بول دے، بیچ میں ایسے ہی لڑکے آتے رہتے تو بول دیا یہ پنکھا چالو کرنا، یہ بند کرنا لائٹ، ایسے بول دیا۔ تو فیقول کلاما من قبل نفسہ، تو بول دے کوئی کلام اپنی طرف سے، فیظن
بعد من سمعہ، تو سمجھ جائیں بعض وہ جو سن رہے ہیں ان ذلک الکلام، کہ وہ کلام من متن ذلک الاسنادی، اس سند کے متن میں سے ہے، کہ وہ کلام کیا ہے، اسی سند کا متن ہے۔ اب سند ہو گئی، اس کے بعد ابھی حدیث آئے گی، تب تک کچھ دوسری بات کرنے لگے، تو سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، جو ابھی بولا ہے کہ دروازہ بند کر دینا، وہ سمجھ رہا ہے کہ دروازہ بند کر دینا، اس کے بعد اسبق الوضوء ویل للعقاب من النار، ایسے سمجھ گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے، مدرج السند کہلائے گا۔ فیرویہ عنہ کذالک، تو ان سے اسی طریقے سے نقل کر دے، اسی طریقے سے نقل کر دے۔ یہ مدرج السند کی 4 قسمیں یہاں پہ بیان کیا۔ اب آگے آئے گی حدیث المختلط۔ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ آگے کا سبق یہ رہے گا صفحہ 87 پر، حدیث المختلط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔